الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان عظیم ہے، تاجدار کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام کو اس کے گھر میں بیٹھ کر جمع ہو کر اس کے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کا موقع عطا فرما۔ جیسا کہ آپ نے اعلان سماعت فرما، انشاءاللہ سبحانہ وتعالیٰ آج کا بیان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمان رحیم اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل کے واقعات سماعت فرمائیں گے۔ قرآن پاک کی جس آیت پاک کے حصے کو میں نے پڑھا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بڑا بہترین ارشاد ہو رہا ہے، اور یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہر ارشاد ہی بڑا بہترین ہوتا ہے۔ اللہ کا ہر ارشاد ہی بہترین ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مکمل کلام ہی بہترین ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام بھی بہترین ہے، اللہ کے رسول کا کلام بھی بڑا بہترین ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ جس آیت پاک کے حصے کو میں نے پڑھا ہے اس کے متعلق اہم ترین گفتگو ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آغاز کلام اس طرح سے رب العالمین فرما رہا ہے، قل یعنی اے حبیب آپ کہہ دیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے، اے حبیب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، اے میرے بندو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف منسوب ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے، اے حبیب آپ کہہ دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پہ زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آج انشاءاللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی آیت پاک کے حصے کے متعلق گفتگو ہوگی۔ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں پر عطا فرماتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام کو علم حاصل کرنے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کا موقع عطا فرماتا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ موقع ہم تمام کو اور زیادہ عطا فرمائے۔ آغاز اس آیت پاک میں کلام ہو رہا ہے، اے حبیب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پہ زیادتی کی، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس ارشاد کے بعد مسلم شریف کی اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور جو حدیث پاک میں جملے ہیں وہ سیم لفظ بہ لفظ ترجمہ انشاءاللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سنیں گے، اور اس کے بعد جو محدثین نے تشریح فرمائی، علماء نے اس کے متعلق جو کہا اس کو آپ سنیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے بندہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، اور جب بندہ اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہے، اور جب بندہ اللہ کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہے، جب بندہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیزی سے اس کی طرف دوڑتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں اس کا ترجمہ میں نے پیش کیا، لیکن مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے، مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے، یعنی معنی و مطلب یہ ہوا جب کوئی بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف 1 ہاتھ بڑھتی ہے۔ اتنا فضل فرمانے والا رب العالمین، اتنا کرم فرمانے والا اللہ اکبر، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پاک کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، دنیا و ما فیہا میں یہ مجھے بہت پسند ہے فرمایا آپ نے، اللہ اکبر۔ اور جب یہ آیت پاک نازل ہوئی، یہ آیت پاک جب نازل ہوئی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو یہ حکم فرما وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ کوئی انسان چاہے کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، بلکہ یہ بھی روایت میں الفاظ ہیں اگرچہ کہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہیں، تب بھی اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ گناہ کبیرہ جب میں نے بیان کیے تھے اس کے متعلق مسائل آپ نے سنا ہوگا، گناہ کبیرہ کتنے ہیں، فقہاء کرام کا اس میں اختلاف ہے، بعض نے کہا 17 ہے، بعض نے کہا 22، خیر مختلف فقہاء کرام کی تحقیق اس میں رہی۔ کسی طرح کا بھی گناہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ سچے دل سے رجوع ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اپنے فضل و کرم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ درگزر فرماتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے رجوع ہونے کی ضرورت ہے، مانگنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم بندوں پر ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضل فرماتا ہے۔ خیر بات چل رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کی بات ہو رہی ہے۔ بہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا فضل یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ قرآن پاک میں 1-2 جگہ نہیں، رحمت کا تذکرہ اور بھی بہت ساری آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمت کا تذکرہ فرماتا ہے، اور آپ بعض ہفتہ نے زیادہ تر جب خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے تو آیت پاک کو آپ سنتے ہیں جس کا آخری حصہ یہ ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ آیت پاک کا حصہ ہے آخری، یعنی بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وقت تم کو دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نگہبان ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نگہبان ہے۔ بندے کے لیے ضروری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کے فضل پہ بھروسہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے۔ اگر ہم کتب پڑھتے ہیں اور سیرت پڑھتے ہیں محدثین کرام کی، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے بالخصوص جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب رجوع ہوتا ہے، اگر کوئی گناہ تھا اپنے گناہ پہ تائب ہو کے وہ دعا کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو یہ وسوسے شیطان کی طرف سے پیدا کیے جاتے ہیں کہ کیا اتنے گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا، اتنے کثرت سے گناہ کے بعد کیا اللہ تعالیٰ تجھے درگزر کر دے گا؟ تو ایسے موقع پر آپ یہ یقین رکھیں کہ اللہ مجھے معاف فرمائے گا، اور جو وہ خیال ہے اس خیال سے کہیں کہ میرا تصور یہ ہے، میرا یقین یہ ہے، میرا مولا اتنا کرم فرمانے والا ہے، اگر سچے دل سے اس کی بارگاہ میں رجوع ہو جائے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اس امید کے ساتھ، کیونکہ احادیث میں آتا ہے، آپ 1-2 نہیں کئی کتب میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کے گمان کے ساتھ ہے۔ حدیث میں الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ سے بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گمان کے ساتھ ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایسا گمان رکھے، بالخصوص توبہ کے متعلق میں کہہ رہا ہوں،
فضل کے متعلق کہہ رہا ہوں کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ درگزر فرمائے گا۔ بات چل رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم کی۔ روئے زمین پر انبیاء اکرام علیہم السلام یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین بندے ہیں، سب سے عظیم الشان جماعت ہے انبیاء اکرام علیہم السلام کی۔ پھر ان عظیم جماعت میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ بیان میں آپ نے بہت بار سن لیا، انبیاء اکرام پاک معصوم بے عیب ہے، پاک معصوم بے عیب ہے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام نے اپنی قوموں کو اللہ کی طرف کیسے رجوع ہوتے ہیں، اللہ سے کیسے مانگتے ہیں، اللہ سے کیسے طلب کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کیسے مانگا جاتا ہے، اس کا طریقہ سکھایا، اس کا سلیقہ سکھایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیسے مانگا جائے، کیسے طلب کیا جائے۔ اگر آپ مشکات کی احادیث سے پاک پڑھیں گے، مسلسل ایک باب ہے مشکات شریف میں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کیسے ہوتی، یعنی میرے آقا صبح میں کیا پڑھتے، اور آقا علیہ السلام دوپہر میں کیا پڑھتے، یعنی دعائیں۔ رات میں میرے آقا علیہ السلام کیا دعائیں پڑھتے، کس موقع پہ آقا علیہ السلام کیا دعائیں پڑھتے، یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح حضور پاک علیہ السلام کی مبارک حیات رہی، آپ کو کئی کتب احادیث میں مل جائے گا۔ خیر، بات ہو رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور کرم کی۔ کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی ہم اپنے علم کے مطابق کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ظاہری طور پہ ناممکن نظر آتی ہے ہمارے اپنے علم کے متعلق، یعنی کوئی شخص بیمار ہے، وہ یہ سوچتا ہے، کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تصور آ جاتا ہے ذہن میں، شاید ممکن ہے صحت ملنا ناممکن ہے، کوئی بھی کسی طرح سے سوچ سکتا ہے۔ یہ ناممکن جو ہے یہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے، ظاہری طور پہ ناممکن ہو، لیکن وہ قادر مطلق ہے، وہ رب العالمین ہے، اس کے پاس ہر چیز ممکن ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ قرآن میں ہے نا کن فیکون، یہ ہم تمام کو بتانے کے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، کن فیکون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ رب العالمین ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات کی حدیث پاک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرف اپنا دست کرم بتایا، اور شہادت کی جو انگلی ہے وہ اور اس کے بازو والی انگلی، ان دونوں انگلیوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی طرف بتاتے ہیں، یعنی اپنا دست انور بتاتے ہیں۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام اپنے دست انور کو پھیرتے ہیں، یعنی نیچے سے اوپر کی طرف فرماتے ہیں، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس بندے کی تقدیر کا معاملہ یہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب چاہے پھیر دے، یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اختیار ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، کبھی ظاہری طور پر انسان جس کو ناممکن سمجھتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ خیر، بات ہو رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم پر بات ہو رہی ہے۔ ایک ولی گزرے، بلکہ آئمہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑے آئمہ میں شمار ہوتا ہے۔ کسی مرض میں آپ مبتلا ہوئے، کوئی مرض آپ کو لاحق ہوا جس کی وجہ سے آپ لوگوں میں پہنچنا آپ کے لیے دشوار ہوگا، تو کچھ جملے آپ کی زبان سے نکلے، شاید ان جملوں کا مفہوم یہی تھا، یعنی آپ اس بیماری میں زیادتی کے لیے کچھ جملے ادا کر رہے تھے، تو آپ کے استاذ محترم آپ کے قریب کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے ان سے فرمایا کہ سنیں آپ، ہمارا جو صبر ہے وہ انبیاء اکرام علیہم السلام کے صبر کی طرح نہیں ہے، جیسا صبر انبیاء علیہم السلام کا ہوتا ہے ایسا صبر اس کے بعد کسی کا نہیں ہوتا۔ جب ایسا ہو جائے تو اللہ سے عافیت طلب کرے، صحت طلب کرے، بولے اللہ سے عافیت طلب کرے، بولے آپ صحت طلب کریں آپ۔
چونکہ ہمارا صبر جو ہے وہ انبیاء اکرام علیہم السلام کے صبر کی طرح نہیں ہے، اتنا صبر ہماری طبیعتوں میں نہیں ہے۔ خود قرآن کہتا ہے آدمی جلد باز ہے، عجولہ کا لفظ بھی ہے قرآن میں، یعنی جلد باز ہے، جلدی چاہتا ہے انسان۔ اللہ اکبر، بات چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بیمار بندے کو صحت عطا فرماتا ہے جب اس بیماری سے وہ شفا کے لیے رب کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہے، گزارش کرتا ہے۔ اور انسان سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اس کی علامتیں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیا یا اس کے گناہ کو درگزر فرما دیا۔ بہت ساری اس میں باتیں ہیں، بہت ساری اس میں روایتیں ہیں، لیکن ایک صوفیان کرام یہ بھی بڑا پیارا اچھی بات یہ بھی بتاتے ہیں کہ گناہ کے بعد جب بندہ توبہ کا ارادہ کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو سمجھ جائے اس پہ اللہ کا کرم ہوا، تبھی تو توبہ کی توفیق اللہ عطا فرما دی، اللہ کا فضل ہو گیا۔ اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا تو بندے کی توجہ اس طرف جاتی ہی نہیں، اللہ کا کرم نہیں ہوتا تو توجہ جاتی ہی نہیں، اللہ کی رحمت اس پہ کرم نہیں فرماتی تو بندہ خیال بھی نہیں کرتا۔ اللہ کا فضل ہوا تبھی تو اس کی بارگاہ میں رجوع ہو گیا، اللہ کا کرم ہوگا تبھی تو اس کی بارگاہ میں رجوع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو جیسے کہ حدیث میں ہے مَن یُرِیدِ اللّٰهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّہُ فِی الدِّین، فقہی مسائل میں آپ سنتے ہیں بارہا اس حدیث پاک کے حصے کو۔ تو اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے مالا مال فرما کہ اس کی بارگاہ میں سچے دل سے رجوع ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو درگزر فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت پاک رہی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے مانگنے اور دعا کرنے کا خاص حکم بھی فرما، اس کے اہتمام کا بھی حکم فرما۔ الدعاء مخ العبادہ، ہم پڑھتے ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہر عبادت کے بعد یعنی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد دعا کا اہتمام کریں، قرآن پڑھتے ہیں پڑھنے کے بعد دعا کا اہتمام کریں، درود پاک پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ دعا کا آپ اہتمام کریں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جو دعا کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے شاید وہ زیادہ نیکوکار نہ ہو، لیکن مجمع میں کوئی ایسا ہوتا ہے، مجمع میں کوئی ایسا متقی ہوتا ہے، ان کی دعا پہ وہ کہتا ہے آمین، تو اللہ اس کی آمین کے طفیل دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے اگر مجمع میں کوئی متقی پرہیزگار نہ ہو لیکن کرنے والا متقی پرہیزگار ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دوسرے کے عیبوں کو ایک دوسرے پہ ظاہر ہونے نہیں دیا۔ وہ فرماتا ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، لیکن ایک بندے کے دوسرے بندے پہ کوئی چیزیں ظاہر نہیں ہوتی۔ میں ایک مثال کے طور پہ اگر بولوں، اگر میرے جیب کے اندر 10 روپے کی نوٹ ہے تو آپ کو صرف اتنا علم ہوتا کہ ہے، اب ہے یا نہیں وہ آپ کو نہیں معلوم، اتنا معلوم کہ ہے۔ خیر اب آپ کو مشاہدہ ہو تو الگ بات ہے، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے مشاہدہ۔ علم کیا ہے؟ جو آپ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مثال کے طور پہ میں نے کہا میرے جیب میں فون ہے، آپ کو علم ہوگا کہ میرے جیب میں پین ہے یا پیسے ہے یا فون ہے، اب یہ حقیقت میں ہے یا نہیں یہ مشاہدے کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو یہ عطا فرماتا ہے، علم اور مشاہدہ دونوں عطا فرماتا ہے۔ علم وہ ہے جو نظر آ رہا ہے اور مشاہدہ وہ ہے جو چھپا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو، بہت خاص بندوں کو علم کے ساتھ مشاہدہ بھی عطا فرما دیتا ہے، علم کے ساتھ وہ مشاہدہ بھی عطا فرماتا ہے۔ خیر بات چل رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کی بات چل رہی ہے، رحمت کی بات چل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سچے
دل سے رجوع ہونے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائے گا، درگزر فرمائے گا، یہ یقین رکھ کر آپ کریں گے تو پھر اس کو حدیث میں مژدہ ہے، کتنا بڑا مژدہ ہے سنیں آپ، التائب من الذنب، یہ آپ نے حدیث پاک سنا کہ جو اپنے گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہوگا، حدیث پاک کا اس کے بعد والا حصہ ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، مژدہ بھی ہے۔ یعنی ایک طرف جہاں پہ آپ کو قرآن اور احادیث پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا، اتقوا اللہ بار بار کہا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا، وہیں پر یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے، خطا سرزد ہو جائے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم کا بھی تذکرہ فرما، اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا بھی تذکرہ فرما۔ خیر بات ہو رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم کے متعلق بات ہو رہی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ہاں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے مایوسی، ایک ہوتا ہے احساس، ان دونوں میں فرق ہے، مایوسی اور احساس میں فرق ہے۔ مایوسی الگ چیز ہے، احساس الگ چیز ہے۔ یعنی ایک مثال کے طور پر آپ سوچتے ہیں جو کاملین ہوتے ہیں، بہت اللہ تعالیٰ جس کو عظیم رتبہ عطا فرماتا ہے، بلندیاں عطا فرماتا ہے، وہ ظاہری طور پہ مختصر خطا پہ بھی بہت نادم ہوتے ہیں۔ آپ نے اولیاء کرام علیہم رحمت الرضوان کی سیرت کا جب بیان ہوا، آپ نے علماء مقررین سے آپ نے سنا ہوگا، ایک ہوتا ہے احساس، ایک ہوتا ہے مایوسی۔ احساس اور مایوسی میں فرق ہے، احساس الگ ہے، مایوسی الگ ہے، اور ایک ایمان والے کے لازم اور ضروری ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، کبھی بھی مایوس نہ ہو، بلکہ ہاں اگر کوئی گناہ ہوگا یقیناً اس پہ احساس کرنا، شرمندگی کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے، بلکہ اچھی بات بھی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ کا یہی احساس اس کو مقبول بندہ بنا دیتا ہے، یہی اس کا احساس مقبول بندہ بنا دیتا ہے۔ لیکن یہ بھی سنیں آپ، اب شیاطین کے وسوسے میں مبتلا نہیں ہونا، میں انشاءاللہ اس موضوع پہ کبھی مسلسل بیان کروں گا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونے کے بعد یہ یقین کامل رکھنا، ایسا یقین رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے درگزر فرما دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے معاف فرما دیا، جو مجھ سے گناہ ہو چکے تھے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل میں مجھے درگزر فرما دیا، یہ یقین رکھیں آپ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہترین زندگی آپ کا استقبال کرتی ہوئی نظر آئیں گی، بہترین الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی کے اعمال ہمارے ہوتے نظر آئیں گے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، کرم کا ارادہ فرماتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی مہربان، بہت ہی کرم فرمانے والا ہے رب العالمین، اور اس کے فضل و کرم پہ ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہیے، بالکل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہاں ظاہری اعتبار سے ایک مثال میں آپ کو دوں، دعا کا جو حکم ہوا وہ کرنا چاہیے، اور جو حکم جو دیا گیا، ظاہری جو اسباب ہوتے ہیں، جائز جو اسباب ہوتے ہیں، اس سے بھی استفادہ حاصل کرنا ہے، اللہ کے یقیناً کرم پہ بھی بھروسہ کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ جو جائز جو اسباب ہوتے ہیں، جو اچھے اسباب ہوتے ہیں، اس سے بھی آپ کو استفادہ حاصل کرنا پڑے گا، اس سے بھی استفادہ حاصل کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً رزاق ہے، اللہ کی ایک صفت ہے رزاق، یعنی رزق دینے والا، یہ اللہ کی صفت ہے، رزق دینے والا، عطا کرنے والا، حقیقی دینے والا رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ کیا ہم یہ سوچ کر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والا ہے، ہم بیٹھ جائیں گے، سامنے کھانا آ جائے گا، جیب میں پیسے آ جائیں گے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو اگر اللہ کی فضل کی بات ہوئی
اور قدرت کی بات ہوئی تو میں یہ بولوں گا کہ یہ ممکن ہے. کہیے سبحان اللہ. یہ ممکن ہے لیکن درجہ بھی ویسا ہونا پڑتا. سمجھے آپ؟ یہ ممکن ہے. جب قدرت کی بات ہوں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی جب بات ہوں گی تو پھر میں آپ کو بولوں کہ یہ ممکن ہے، لیکن ساتھ میں آپ کو بولوں کہ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو اصول بتاتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام انسان کو اصول بتاتے ہیں. رزاق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، وہ عطا فرمانے والا ہے، لیکن یہ حکم ہم کو دیا جا رہا ہے، کمانے کا حکم دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیا. اگر آپ سامنے کوئی چیز رکھ کر آپ بولیں یہ میرے منہ میں آ جائے، اللہ چاہے تو ممکن نہیں ہے کیا؟ بالکل ممکن ہے. اللہ چاہے تو یقیناً ممکن ہے، لیکن آپ کو اصول یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ دیا ہے، اس لیے دیا ہے کہ اس کے ذریعے کھائے آپ. کہیے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہاتھ دیا آپ کو، یہ دیا اس لیے کہ اس سے آپ استعمال کریں، اس کو آپ اس کے ذریعے آپ کھا پی سکتے ہیں اور دیگر کام آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ ہاتھ بند کر کے بولے نوالا میرے منہ میں آ جائے، اللہ چاہے تو نہیں آ سکتا کیا؟ بالکل آ سکتا. قدرت کی جب بات ہوں گی تو بالکل آ سکتا، لیکن اصول یہ بتایا گا اے میرے بندوں میں ہاتھ عطا کیا، ہاتھ میں نے تجھ کو عطا کیا، اب اس کا استعمال کریں. کھانے پینے وغیرہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرما. آنکھ اللہ نے عطا فرمائی. آج فضل و کرم کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. رب العالمین نے آنکھ عطا فرمائی. اگر کوئی یہ سوچے نہیں میں بند کر کے بیٹھا تو کیا اللہ میں کو نہیں بتا سکتا؟ کیا بتا سکتا اللہ تعالیٰ، قادر ہے وہ. لیکن عطا اس لیے فرما کہ میرے بندوں میں نے نعمت عطا فرمائے، اس کو کھولو اور دیکھو، اس کو کھولو اور دیکھو. اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. معلوم یہ ہوا یقینی طور پر اللہ کی صفت رزاق بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت میں سے ہے، لیکن اصول یہ بتا گا یقیناً وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اختیار. لیکن بندوں کو یہ طریقہ بتا گا اے بندو جو تم کو ذرائع سے استفادے کا حکم دیا گیا ان ذرائع سے استفادہ حاصل کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے. آپ جانتے براق پہ سفر ہوا. کیا آقا علیہ السلام کا سفر اس کے بغیر بھی ہو سکتا تھا؟ بالکل ہو سکتا تھا، لیکن ذریعہ ہے، وہ ذریعے ہمارے پاس ہے. تو ذریعوں سے استفادہ حاصل کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرنا ہے. اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہے، اللہ کے فضل پہ بھروسہ کرنا ہے. جمعے کی نماز کے متعلق قرآن میں حکم ہے، جب اذان ہو جمعے کی اذا نودی، آپ قرآن کی آیت آپ پڑھتے ہیں، جب جمعے کے لیے آواز دی جائے، بلایا جائے، نماز کے لیے جب بلایا جائے، للصلاۃ کا لفظ ہے تو آنے کا حکم ہے. اور جب نماز پڑھ چکو تو کیا حکم ہے؟ رزق تلاش کرنے کا حکم ہے. یعنی اللہ کا فضل، یعنی جو جائز ذریعے ہے رزق وغیرہ کے، اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا. معلوم یہ ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر جہاں پہ فضل و کرم فرماتا ہے ان کو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اصول بتائے ہیں کہ جو ذرائع سامنے رکھے ہیں ان ذرائع سے استفادے کا بھی حکم دیا گیا، ان جائز چیزوں سے فوائد حاصل کرنے کا بھی حکم دیا گیا. احادیث کثیرہ میں آپ کو ملے گا. خیر بات ہو رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے متعلق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی کوئی مایوس نہ ہو، اس لیے شب میرا بارات میں میرا بیان جہاں کہیں ہوتا ہے یا اس موضوع پہ ضرور میں جملے کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی نہیں، کسی مسئلے میں بھی نہیں. فضل پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کے کرم پہ بھروسہ کریں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً بہت ارحم الراحمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، بڑا کرم فرمانے والا ہے، وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. اور اگر آپ دیکھتے ہیں بعض پچھلی جو قومیں گزری ہیں، جو پچھلی قومیں گزری ہیں
وہ اپنے اپنے نبی کے پاس جب اپنے کچھ مسائل لے کر آئے، یعنی اپنے گناہوں کا تذکرہ کیا، جن کو انبیاء اکرام علیہ السلام نے جو طریقہ بتا، خیر ایسے بڑے بڑے گناہگار تھے اس میں بعض کہ خود وہ اپنی جگہ سوچتے تھے کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا، درگزر فرمائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کرم فرما ان پہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ فضل فرمانے والا ہے، بس بندے کے لیے یہ ضروری ہے جس طرح مانگنے کا حکم دیا گیا ہے اس طرح سے مانگا جائے۔ اور اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا توبہ جو ہے یہ ایک نعمت ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت توبہ بھی ہے، اور جب تک اللہ کا آپ فضل طلب کرتے رہیں گے، اللہ سے عافیت طلب کرتے رہیں گے، سلامتی طلب کرتے رہیں گے، سکون آپ طلب کرتے رہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا آپ کو رہے گا۔ سچے دل سے رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں ہر وقت 40 ابدال ہوتے ہیں۔ تصوف کی ایک مشہور کتاب ہے معارف تصوف، اس کا نام ہے۔ 40 ابدال ہوتے ہیں، اور یہ جو ہیں یہ ابدال جو ہیں، خیر جیسے ولی ہے وغیرہ، اس میں درجات ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں۔ 40 درجات، 40 ابدال یہ ہمیشہ ہوتے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع رہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف رجوع رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ، اللہ کا کوئی بندہ کسی مشکل میں مبتلا ہو جائے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے، جملے سنیں، ایک ایک جملے کو بغور آپ سماعت فرمائیں، اللہ کی عطا سے یہ ابدال میں سے کوئی ابدال آ کے اس کی مدد کر دیتا ہے، اللہ کی عطا سے۔ اور یہ آسان ہے، یہ ان کے لیے آسان ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان پہ کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں بہت سارے آپ بیانات میں جو فضائل اولیاء وغیرہ پہ آپ نے سنا ہوگا، جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں بھی تاثیر عطا فرماتا ہے، ان کی دعاؤں میں بھی تاثیر عطا فرماتا ہے، نگاہ میں بھی۔ ان کی خصوصیات یہ ہوتی ہیں، یہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی دعا کی مقبولیت کے رازوں میں سے ایک جو راز ہے، ان کی دعا کی مقبولیت ہونے میں ایک جو اہم ترین راز ہے، وہ راز یہ ہے، یہ جب بھی کسی کے لیے دعا کریں گے تو صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے دعا کریں گے۔ یہ بولیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے بولیں گے۔ تو لازم سی بات ہے، جو بندہ جو صرف رب العالمین کی رضا کے لیے بولے، جو بندہ صرف اللہ کے لیے اس کے کرم کی طرف نظر رکھ کے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں تاثیر کیوں عطا نہیں فرمائے گا؟ اس کی دعا میں تاثیر کیوں عطا نہیں فرمائے گا؟ اس کی زبان میں تاثیر کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ حدیث میں ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے محبت ہو، الحب فی اللہ، اللہ اکبر۔ تو ایک دوسرے سے تعلق کا بھی جہاں تک تعلق ہے، ایک ایسا بھی بندہ ہے کہ جو اپنے کسی بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، یہ حدیث پاک میں ہے، اب اس حدیث پاک کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں۔ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، یعنی دینی اعتبار سے، تو یہ ملنے کے لیے جا رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس سے فرماتی ہے کہ تو اس سے ملنے کے لیے کیوں گیا تھا، وجہ کیا تھی؟ تو وہ کہتا ہے مولا صرف اور صرف تیری رضا کے لیے ملنے گیا تھا، صرف تیری رضا کے لیے ملنے کے لیے گیا تھا۔ رب العالمین کی رحمت فرماتی ہے، اے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا، اے بندے میں تجھ سے خوش ہو گیا، میں نے تیری مغفرت فرما دی۔ اللہ اکبر، الحب فی اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے محبت، اللہ اکبر۔ خیر بات اللہ کے رحمت پہ ہو رہی ہے، تو آج کے میرے اس بیان کا خلاصہ یہ ہے، وہ بڑا فضل فرمانے والا، کرم فرمانے والا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل پہ ہمیشہ بھروسہ رکھے، اس کے کرم پہ بھروسہ رکھے۔
ظاہری جو اسباب ہیں ان اسباب سے استفادہ بھی حاصل کرتا رہیں، اور آپ اس کے لیے ظاہری اسباب سے استفادہ حاصل کرتا بھی رہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتا رہے۔ ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد محترم جو ہے وہ قرضدار تھے اور میں چاہتا ہوں کہ ان کا قرض ادا کروں، لیکن میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں ان کا قرض ادا کروں، لیکن نیت پاکیزہ ہے، نیت بڑی اچھی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جانتے ہیں؟ ان کے پاس کچھ کھجور تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار کائنات ان کھجوروں کے پاس تشریف فرما ہوئے، اللہ سے آپ نے دعا فرمائی اور اس صحابی سے کہا کہ اس کو فروخت کرتے رہو، اس کو بیچتے رہو، اپنے والد کا قرضہ ادا کرتے رہو۔ وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کرنے کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ میں ان کھجوروں کو فروخت کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے اپنے والد کا قرضہ بھی ادا کر دیا اور میں خود بھی مالدار بھی ہو گیا، خیرات بھی کرتا رہا۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ بھی فرما کھجور جتنے تھے اتنے ہی تھے۔ اس میں چند چیزیں معلوم ہیں، اصول معلوم ہیں، حدیث پاک کے اس میں اصول معلوم ہو رہے ہیں۔ ایک کیا ہوئی؟ اس کا فروخت کرنا جائز، تو آقا علیہ السلام نے اس تجارت میں برکت کے لیے دعا کی۔ دوسرا، ان کو فروخت کرنے کا حکم فرمایا، یہ ظاہری ذریعے سے استفادے کا حکم فرمایا۔ اللہ اکبر، انہوں نے اس پہ عمل کیا، اللہ نے برکتیں عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم فرما دیا۔ خیر، یہ عنوان تو بہت طویل ہے، یہ آغاز بیان کے ہی سمجھو کچھ جملے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پھر کبھی کسی موقع پر ضرور اس موضوع پر یا اس کے علاوہ آپ بیان سنتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں مولا سبحانہ و تعالیٰ تاجدار کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم تمام کے گناہوں کو درگزر فرما، معاف فرما، ہم تمام کو مولا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے، اس کو اوروں میں عام کرنے والا بنا دے۔ مولا سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو صحت و عافیت کے ساتھ درازی عمر عطا فرما، صحت و عافیت کے ساتھ درازی عمر عطا فرما، امن و سلامتی عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرما، ان کو تندرستی عطا فرما، جو قرضدار ہے بار قرض سے رہائی کے اسباب ان کو عطا فرما دے۔ مولا تاجدار کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہر پل، ہر وقت، ہر لمحہ مولا سبحانہ و تعالیٰ تمام ایمان والوں کی حفاظت فرما، پلک جھپکنے تک بھی ہم کو ہمارے حال پہ نہ چھوڑ، ہر لمحہ ہر پل مولا سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ مولا سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو استقامت کے ساتھ جو تیری ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں مولا، اس پہ مولا سبحانہ و تعالیٰ استقامت عطا فرما، اور مولا سبحانہ و تعالیٰ اس پہ ہم تمام کو ہمیشہ استقامت سے رکھ مولا۔ مولا سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کے علم میں، عمل میں اضافہ فرما۔ مولا سبحانہ و تعالیٰ شیاطین کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما، ہمیشہ تیرے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پہ نظر رکھنے والا بنا دے مولا۔ مولا تاجدار کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو رشتوں کے لیے منتظر ہے مولا ان کے لیے صالح رشتوں کے انتظام فرما۔ مولا تعالیٰ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اپنا فضل و کرم فرما دے مولا، اپنا فضل و کرم فرما دے، خاص مولا اپنا فضل و کرم فرما، اور ہم تمام کو مولا سبحانہ و تعالیٰ صحت و عافیت عطا فرما، ایمان پہ زندگی سے پہ خاتمہ بالخیر عطا فرما، صحت و عافیت کے ساتھ درازی عمر عطا فرما۔ ایسے مولا لاکھوں اجتماعات میں ہم تمام کو مولا شرکت کا موقع عطا فرما، تیرے اور تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کی رضا والی زندگی عطا فرما۔ مولا سبحانہ و تعالیٰ جو جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، عالم الغیب و شہادہ ہر چیز کا جاننے والا ہے مولا، ان تمام کی مولا دعاؤں کو قبول فرما لے، ان کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے مولا ان کو مولا ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔
اور مولا تعالی ہم تمام کو اعمال صالحہ پہ استقامت عطا فرما، اس پہ مولا استقامت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔